الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، فہم قرآن جو ہے نا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت نصیب فرمائیں گے جب ہم قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر تدبر کرنے کا حق ادا کریں گے۔ مثلا قرآن مجید نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے۔ نذیر اس معنی میں کہ وہ صاف صاف وارننگ دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر تمہارے لیے خرابی ہے۔ اور بشیر اس وجہ سے وہ بشارت کیا دیتا ہے کہ اگر تم اس کو قبول کر کے اس کے مطابق پوری زندگی گزارو گے، تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کس طرح یہ انسانوں کو کامیابی عطا کرتی ہے کتاب۔ اچھا، اب کل ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ ان کی تباہی اور بربادی جو اوپر آئی ہے، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے غزوہ بدر میں کافروں کی، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اچھا، اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول تو انتہائی محبت، ہمدردی اور شفقت میں ان کو ایک طرز زندگی بتا رہے ہیں کہ اس پہ چلو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بھلائی کا جواب انہوں نے مخالفت میں دیا، اور پھر اللہ کہتے ہیں اگر جو کوئی ایسا کرے گا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انذار اور تبشیر کے حوالے سے اس آیت کو کس کے نیچے رکھیں گے؟ آپ مہینے کیوں لگاتے ہیں جواب دینے میں؟ سر انذار ہے یہ۔ تو پھر آپ دیکھیں نا، 3 منٹ آپ سوچ لیں، یہ سیدھا سیدھا انذار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وارننگ دے رہا ہے کہ جس کسی نے مخالفت کی اس کا انجام یہ ہوگا۔ اب مخالفت دیکھیں، ایک ہوتی ہے پہلے سمجھیں، ایک ہوتی ہے مخالفت جس طرح قریش مکہ نے کی، جس طرح سارے انبیاء کے مخالفین نے ڈٹ کے کی، ایک ہے وہ دوسری مخالفت یہ ہے کہ زبان سے تو کہنا کہ بھائی سب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن عملاً زندگی میں وہ رویہ اختیار کرنا جو بالکل اس کے خلاف ہو، تو کیا یہ مخالفت نہیں ہے کہ میری زندگی نعوذ باللہ ہر قسم کی گندگی اس میں موجود ہو، ویڈیو ہوں، لیپ ٹاپ سے چیزیں گندی ہوں، موبائل سے ہوں، میرے گھر میں پردہ نہ ہو، مکس گیدرنگ، فری ماحول ہو، تو یہ کیا مخالفت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے احکامات کی؟ جی سر، مخالفت یہ ساری باتیں تو ہم لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں سر، عملی منافقت، یہ جو مخالفت۔ اچھا، اب میں اسی لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، لہٰذا اب ہمیں آزادی ہے، اور کافروں سے بھی بدتر زندگی گزارے مخالفت میں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم قرآن پڑھنے والے ان کو بہت اچھی طرح دیکھیں، سمجھیں، تاکہ خود ہماری زندگیاں پاکیزہ بن جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں نے 4 آیتیں آپ کو لکھوائی تھی کہ مخالفت کے بارے میں قرآن مجید میں اور کہاں کہاں آیا ہے، وہ میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا۔ سورہ حشر کی آیت 4، سورہ محمد کی آیت 32،
سورہ فرقان کی آیت 27 اور سورہ نساء کی آیت 115۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ان چاروں آیتوں کو؟ یہ آپ کی بڑی زیادتی ہے کہ آپ تھوڑا سا جی سر میں نے دیکھی ہے۔ اچھا، تو میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ ان کو صرف لکھ نہ لیا کریں، آپ وقت نکال کے ان کو دیکھا کریں، پھر کیا ان کا جوڑ بنتا ہے۔ جو آیت ہماری زیر مطالعہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 13، تو آپ دیکھیں گے کہ الفاظ مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ انذار کا مفہوم ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ عمل نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں۔ یہ ہم فیس کر رہے ہیں، یہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی ہمارا وقار نہیں، بلکہ ذلت اور پستی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ کس کو؟ قرآن و سنت کو چھوڑ کر۔ تو قرآن سے ہم ہدایت لیں اور انذار کی آیات سے ہم سبق لیں اور ہم اپنی رویے کی اصلاح کریں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا آگے دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 14۔ ذالکم فذوقوہ، ذالکم یہ ہے سب کچھ تمہارے لیے، فذوقوہ اس کے مزے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب جہنم کا تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، تو اب اس آیت میں یہ جو ذالکم ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے جو کچھ ہوا ہے، فذوقوہ اس کا مزہ چکھو۔ کیا مطلب ہے مزہ چکھو اس کا؟ تبصرہ کس پر ہے؟ جنگ بدر پر، اور کافروں کو زبردست شکست ہوئی ہے، معجزہ ہے۔ تو یہ ہے مزہ چکھو کہ دیکھو تم آئے تھے نا مکے سے نکل کے، اور گانا بجا کے پتہ نہیں گانے والیاں ساتھ یہ وہ، اور اب مزہ چکھا ہے آپ نے کہ جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ فذوقوہ چکھو مزہ اس جنگ کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیات کو بالکل اب فوکس میں رکھیں کہ جنگ بدر پہ تبصرہ ہے، کافر ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے ہیں، 70 قتل ہوئے، 70 قیدی بن گئے، اور نہتے مسلمانوں کو اللہ نے وہ فتح دی کہ وہ پورا عرب حیران اور پریشان ہے۔ تو اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، ذالکم فذوقوہ ان للکافرین عذاب النار۔ یہ اللہ کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ آ گیا کہ کافروں کے لیے جو منکر، اللہ تو اتنا احسان کرے کہ وہ انسان کو ہدایت بھیجے، قرآن جیسی کتاب نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول بھیجے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ مخالفت کریں۔ لہذا یہ ہے آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا کہ ذالکم یہ ہے تمہارا انجام، فذوقوہ چکھو مزہ، وہ جو تم اس دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے نا، چکھو مزہ۔ اور اگلا ٹکڑا جو ہے وہ ان للکافرین عذاب النار، یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت کا بیان ہے کہ کافروں کا معاملہ یہ ہوگا، بات ختم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ تبصرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے ان سے اعراض کیا، آپ دیکھ لیں ہم فتح و نصرت جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف اگر نصیب ہے تو ان لوگوں کو جو اللہ کے تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ افغانستان کے طالبان کو دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح امریکہ اور اس کے حواریوں کو، جس کے ساتھ مسلمان بھی تھے، ہمارے اڈے بھی استعمال ہوئے، لیکن رب العالمین نے فذوقوہ چکھو سارے مزہ، کس طرح ذلت اور رسوائی تمہارے حصے میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی ہے۔ تو قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ہر زمانے میں حالات پہ جو قرآن کی
رائے ہوگی وہ بڑی صائب ہوگی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آیت نمبر 13 میں شاکو کا لفظ ہے، مخالفت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تو یہ جیسے اسپیسیفک آپ نے بتایا کہ یہاں پر یہ جنگ بدر کے حوالے سے تبصرہ ہو رہا ہے، تو اس میں مطلب یہ مخالفت اور یہاں جو عذاب کا ذکر ہے یہ صرف اس جنگ بدر کی وجہ سے، یہ جو عام نارملی زندگی میں بھی جیسے آپ نے کچھ پوائنٹس بتائے، ہم لوگ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، خلاف سنت چل رہے ہیں، تو وہ ساری مخالفتیں مراد ہیں یا اسپیسیفک یہاں پر یہ لفظ جو ہے غزوہ بدر کے حوالے سے آیا ہے؟ آپ اس کو اسپیسیفک کیوں کر رہے ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن يُشَاقِّ جو کوئی وَمَن يُشَاقِّقِ اللَّهَ جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کی رسول کی. مخالفت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو لمٹ کر کے ہم اپنی گندگیوں کو کرتے رہیں، نعوذ باللہ. قرآن بڑا کلیئر ہے، جو کوئی مخالفت کرے گا. مخالفت کیا ہوتی ہے؟ اس کے الٹ بات کرنا. کافروں کو اسپیسیفک اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ بات ہے. آپ کو کیوں یہاں وہ رہا ہے کہ یہ جو من کا لفظ ہے نا، میں یشاق، جو کوئی مخالفت کرے گا، میں کروں، آپ کریں، غیر کرے، مسلمان کرے، مولوی کرے، صوفی کرے، جو بھی کرے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر، اصل میں یہ غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو اس لیے سر میں نے کوسچن میرے ذہن میں تھا کہ بھائی یہ لفظ یہاں پر. جی قرآن جب بات کرتا ہے، ایک ہوتی ہے بات ٹو دی ریلیونٹ پوائنٹ اور دوسری اس کی عام ہوتی ہے. یہ عام ہر آدمی کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہو گیا. جی اچھا، اب چلیں آیت نمبر 15. قرآن میں اگر ہم یہ دیکھ لیں نا کہ یہ آیت جو ہے عز و انذار کی ہے، یہ تبشیر کی ہے، آپ یقین مانیں جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا نا تو آپ کو چاہے وہ انذار کی ہو چاہے تبشیر کی ہو، آپ کا ایمان بڑھے گا. کیسے؟ انذار کی آیت سے آپ برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے. یہی ایمان کا بڑھنا ہے کہ انسان برائیوں سے بچے. اور جب بشارت کی آیت آتی ہے کہ اللہ کی خوشخبری ملتی ہے، ہمیں بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، ہمیں بڑی شدید ارج اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی نیک کام کریں. تو وہ جو سورہ انفال ہی کی آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ہے ایمان کا بڑھنا. اب ایک ایک آیت کو آپ خود دیکھ لیں. اچھا، اب آ جائیں آیت 15 پر. یہ جو آپ نے ایک سوال کیا ہے نا، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، ہمیں کلیئر کرنا چاہیے اور آپ نے اچھا کیا. لیکن ایک بات قرآن کہتا ہے اور اس کو ذرا نوٹ فرمائیں. فیہ ذکرکم، بھئی اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے یہ قرآن ہر پڑھنے والے کو. فیہ ذکرکم افلا تاقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ تبصرہ جنگ بدر کا پہ ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہماری ہدایت کا سامان ہے. ایک ایک آیت کو دیکھ لیں. قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے، جو جس پہ تبصرہ کیا ہے، جو ہدایت دی ہے، جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، سارے کے سارے ہمارے متعلق ہیں. یہ بات مت بھولے. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ آپ سے اور مجھ سے ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، ہاں، زحفاً، ایک لشکر کی صورت میں، کہ ادھر کافروں کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے. فلا تولوہم الادبار، تو اس مقابلے سے پیٹھ مت پھیرنا. کیا مطلب ہے؟ ہتھیار مت ڈالنا.
शहादत कबूल कर लेना, लेकिन हथियार मत डालना, ये मोमिन का शेवा ही नहीं है। अगली आयत में बात क्लियर होगी। तो हमने जो ईस्ट पाकिस्तान में हथियार डाले हैं वो इस आयत की खिलाफ वर्जी की है। बड़ी अच्छा तरह देखें, रब का हुक्म देखें। अल्लाह कहते हैं जब काफरों के लश्कर से मुकाबला है, तुमने पीठ नहीं फेरनी, डट के मुकाबला करो और शहादत का जाम नोश करके सीधे जन्नत में पहुंच जाओ। बात क्लियर है? अब अगली आयत सुन लें, फिर बेशक सवाल करें। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, जो कोई उस रोज पीठ फेरे। किस रोज? जब काफरों के लश्कर से आपका मुकाबला है, वो वहां से भागता है। तो जो कोई काफरों से मुकाबले में पीठ फेरे, इल्ला मुतहर्रिफन लिलकिताल, हाँ, कोई जंगी चाल हो कि आपने फैसला कर लिया ऊपर कमांडर ने कि थोड़ा सा पीछे हटो, काफरों को आने दो, फिर हमला कर देना, ये जायज है। नंबर 1। नंबर 2, औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, या आप पीछे हट रहे हैं कि दूसरे लश्कर के साथ मिल जाएं, मुसलमानों का जो आपके साथ में चल रहा है या पीछे है, उससे मिलने के लिए आप पीछे हटे, फिर भी जायज है। 2 चीजों में इजाजत है। नंबर 1 आपने देख लिया, इल्ला मुतहर्रिफन लिलकिताल, कि जंगी चाल के तौर पर आप पीछे हट रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि काफरों को आगे आने दो, फिर इनका घेरा डाल लो, वो जायज है। नंबर 2, औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन, या आप किसी अपने दूसरे ग्रोह से मिलने के लिए पीछे हट रहे हैं, ये भी जायज है। अगर इसके अलावा आप पीछे हटे, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो फिर वो अल्लाह का गजब लेके पलटा। क्यों? मैदान जंग में इन 2 चीजों के अलावा अगर उसने हथियार डाले हैं तो फिर अल्लाह के गजब का शिकार हो, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। ऐसा शख्स कभी कलमातुल्लाह को बुलंद नहीं कर सकता जो काफरों के सामने हथियार डाले। मावाहु जहन्नम, उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। वह बिअसल मसीर, और बड़ा बुरा ठिकाना होगा। आज आपने देखा कि इन आयतों को हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन अगर माने समझें तो यहां मुसलमान लश्कर कभी हथियार नहीं डालेगा, कभी भी, इन 2 सूरतों के अलावा जो मैंने आपके सामने बयान की। अगर ये रवैया अपनाएंगे तो अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की सरफराजियां अता फरमाएगा, और अगर वो काफरों के मामले में बोधे साबित होंगे तो अल्लाह उनको दुनिया में भी जलील करेगा, और आखिरत में आप देख रहे हैं कि अल्लाह का गजब का शिकार होंगे। कुरान की एक एक आयत को, टुकड़े को अलग करके पढ़े, समझें, बंदे को बिल्कुल कुरान क्लियरली पता चल जाता है। तो 2 सूरतें ऐसे हैं जिसमें पीछे हट सकते हैं। नंबर 1, जंगी चाल के तौर पर आदमी पीछे हटे कि फिर भरपूर हमला करना है, या दूसरा ये कि महाज के कोई दूसरा फौजी गिरोह मौजूद हो जिसमें शामिल होकर मुकाबला करना जंगी मसलियत का तकाजा हो, फिर पीछे हट सकते हैं। इसके अलावा काफरों के मुकाबले में कोई वजह नहीं है कि बंदा पीछे हटे। कोई सवाल, कोई चीज? अब सर जी, देखें, वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर 9000 फौजियों हमारे फौजियों ने हथियार पहन के तो आ गए थे, फिर उनके बारे में भी यही है? क्या आप मुझसे फतवा चाहते हैं या अल्लाह के हुक्म आपके सामने है? नहीं, हाँ जी, यही पूछ रही थी। सर जी, नहीं, वो जो हथियार फेंके गए थे वो फौज ने नहीं फेंके थे, वो फेंकवाए गए थे। मेरे खुद अपने सगे भाई बड़े जो थे उसमें शामिल थे, बांग्लादेश में 3 साल बाद वो आए थे, तो उन्होंने सारी सूरत हाल बताई थी कि मेरा भाई भी शामिल था, मेरा भाई भी शामिल था। मैं कुरान की आयत से इनकार नहीं कर सकता। यानी वो फेंकवाए गए थे, फौज ने नहीं फेंके, तोड़ दी थी तो इन्होंने, बंदूकें तोड़ दी थी। ओहो, जिसने ऑर्डर दिया था वो शराबी कबाबी या खान। देखें, अब आप हम जो हम यही हमारी मुश्किल है, हम कोई अमल करें उसके लिए हम फरार निकालते हैं। आयत आपके सामने है, मैंने उसकी तशरीह कर दी है। अब
آپ کا بھائی میرا بھی بھائی شامل تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کاش وہ وہاں شہید ہو جاتا, ہتھیار نہ ڈالتا. قرآن کو سمجھیں, قرآن کی روح کو سمجھیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہم تحریف نہ ڈھونڈیں اور اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن مت کریں. یہی تو ہماری خرابی ہے. ہم 75-76 سال سے قرآن کو کے نفاذ کو ٹالنے کے لیے بہانے اور پتہ نہیں کیا. آج بھی دیکھیں عدالتوں میں کیس لگا ہوا ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے. بھائی ہمارے ہوں تو ہم کیا کہیں, ہم قرآن کو بدل دیں؟ جن لوگوں نے یہ سے حرکت ہوئی ہے وہ توبہ طائب ہوں, اللہ سے معافیاں مانگیں. یہ ہے اس کا حل. سر کہ اس ہم میں یہ چھوٹی سی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے اب آپ وہ آپ مجھے مت بتائیں. میں نے اپنے بھائی بتایا, میں نے اپنا بھائی بتا دیا آپ کو. اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی, وہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ سے معافیاں مانگیں. جب ہم کریں تو وہی گناہ نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کتنا کلیئر ہے, بتائیں نا مجھے. اس آیت میں کوئی گنجائش ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈالنے کی؟ غضب میں تو گھر گئے تھے, اسی وقت ہی غضب میں گھر گئے تھے, جو حالت ہوئی ان کی. پھر اگر یہ لڑتے تو کافر کبھی فتح نہ پا سکتے. 90,000 انسان تھے. دنیا اسلام کی یہ تاریخ آپ کب کہیں مجھے دکھا دیں. آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں, آپ اللہ کی بات کو سمجھیں. اپنے لیم ایکسکیوزز کی وجہ سے قرآن کو فلسفائی مت کریں. سر اس میں ایک اور وضاحت کر دیں کہ امیر کی اطاعت تو لازمی ہے, تو جنگ میدان میں پھر امیر سے انحراف کیا جا سکتا ہے اگر وہ اللہ امیر وہاں نیازی تھا, اوپر کمانڈر یا خان تھے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ان دونوں نے اگر غلطی کی ہے تو اس وقت جب آپ کے سامنے دو چوائسز ہوں, کیا اللہ کا بھی حکم ہے اور امیر کا حکم ہے, تو آپ قرآن و سنت کی روح سے کس کا حکم ماننے کے پابند ہیں؟ آپ مجھے بتائیں سر. اللہ کا حکم. بے شک, لیکن اولو الامر بھی تو ہے سر. اول الامر کی بات اس وقت مانی جائے گی جب قرآن و سنت کے مطابق ہو. 90,000 آدمیوں نے اول الامر کی بات مان لی اور اللہ کی بات ریجیکٹ کر دی. قیامت کے دن پتہ چلے گا. آپ کے سامنے ہے سر, پورا واقعہ سامنے ہے. یہ قرآن کے تبصرے اسی لیے ہیں. ہم نے قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کی. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. کبھی دیکھیں, کبھی بھی اللہ کی بات کو جو بالکل واضح ہو اس کو موڑیں توڑے نہیں. میں آج بھی اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اگر میرا بھائی وہاں شہید ہو گیا ہوتا کافروں سے لڑتے ہوئے, یہ بہت بہتر ہوتا. یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا. اس کا بچ کے آنا میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی. ہتھیار ڈالنا میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی. اچھا, اب ایک تو یہاں دیکھیں, یہ ہے تبصرے کہ قرآن نے کھول کے واضح بتا دیا. پہلی جنگ ہے کہ بھائی دیکھو, جب بھی تمہارا مقابلہ ہوگا تم نے کافروں کے ایز اے لشکر, ایز اے فوج, تم نے ہتھیار نہیں ڈالنے. ان دو صورتحال ایکسیپشن جو بیان کر دی ہیں قرآن نے, تیسری کوئی ہے ہی نہیں. یہاں قرآن نے لوجہ ہی نہیں چھوڑی. آپ دیکھ لیں, قرآن کی انہی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی زک پہنچی ہے کسی درجے میں تو وہ احد میں پہنچی ہے, اور وہ مسلمانوں کی غلطی سے پہنچی ہے.
جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو انہوں نے کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ آج بھی دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، فلسطین کے حماس کو دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے دنیا کو وسیلہ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی ساری ٹیکنالوجی یہودیوں کی، جس پہ وہ نیتن ہاؤ اتنا اکڑ کے بات کرتا تھا کہ آپ اس کو دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اس کے غرور کو ضرور توڑے گا، اور اللہ نے توڑ کے دکھا دیا۔ یہ ابھی جب اس جنگ کے احوال ذرا ٹھنڈے ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کی اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ اب اگر کوئی سوال ہے آج 15 اور 16 پر تو ضرور سوال کریں اور دیکھیں کہ قرآن کس طرح احکامات صاف واضح جنگ کے بارے میں تبصرہ بدر پہ ہو رہا ہے اور جنگی وہ احکامات آ رہے ہیں کتنے کلیئر۔ سر جی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا۔ وہ ایک نہیں ہے، کئی دعائیں ہیں، کئی دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک حکم دیا ہے تو اس کے سارے اس کو دعائیں بھی بتا دی ہیں، بچنے کے راستے بھی، طریقے بھی بتا دی ہیں۔ سر اللہ لیکن تعالیٰ اب حماس کی اور فلسطین کے مجاہدین کی مدد کرے، ہے تو وہ مٹھی بھر، لیکن اللہ ان کی مدد کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اس یہودیوں کی چالیں ان کے اوپر ہی پلٹ دے۔ اب سنیں اللہ کی جو ایک ایک چیز کو نوٹ فرمائیں ذرا۔ آیت نمبر 17 میں اگر آپ دیکھیں تو کافروں کو جو شکست ہوئی ہے وہ بالکل معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب دعائیں مانگی تو اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ وہ فرشتے بھیجے گا، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر فتح اور نصرت یقینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کافروں کو بدر میں نہیں قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ یہ کس سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ مسلمان اتنے کبھی فخر نہ کریں، کیوں؟ یہ سب کچھ اس اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور یہ جو ریت آپ نے پھینکی ہے ان کی طرف، یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ کیوں ہوا؟ کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک دعا کر کے ریت پھینکی اور کافروں نے، مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور وہ دھکیلتے ہوئے چلے گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سب وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہوا۔ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ بڑا شکور ہے، قدردان ہے، وہ فرماتے ہیں وَلِيَبْلِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے تھا یہ سارا کچھ تاکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین آزمائش سے کامیابی سے گزارے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ بدر میں نہتھے مسلمانوں کو اس مشکلات سے گزار کر، مصائب سے گزار کر، ان کو ثابت قدم رکھ کے ان کو جب کامیابی سے ہمکنار کیا تو یہ بہت بڑی اللہ کی آزمائش تھی۔ ان اللہ سمیع علیم، دو صفات آئی ہیں، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ مجھے ذرا ان دو صفات قرآن فہم قرآن یہ کہ ان صفات کا کیا تعلق ہے یہ مضمون جو بیان ہوا ہے آیت 17 میں، جلدی بتائیں۔ اللہ کی ایک صفت لائی گئی ہے سمیع اور دوسری لائی گئی ہے علیم۔ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ سر اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی پر جماعت کے لیے جو دعا کی تھی وہ اللہ آپ سننے لمبی والا۔ چوڑی بات کر رہے ہیں، سمیع اور علیم ہے، اللہ مٹھی بار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر اللہ سننے والا ہے، اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ہمیشہ دیکھیں خدا کے لیے ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں۔ اللہ سمیع ہے، وہ دعائیں سن رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اور صحابہ کی بھی۔ یہ ہے سمیع کا مطلب یہاں۔ علیم وہ دلوں کی کیفیات سے واقف تھا
کہ ان کے دل کس طرح اللہ کی تائید اور نصرت پر جمے ہوئے ہیں، استحکام پکڑا ہوا کہ نہیں۔ مومن ان حالات میں اللہ کی اس دو صفات کو سمیع کہ وہ بالکل سمجھتا ہے میرا رب میری ہر بات سن رہا ہے، وہ میری ضرورت جس کے لیے پکار رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اور وہ علیم ہے، میری قلبی کیفیات کو بھی جانتا ہے، اور وہی میرے قلب کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ آگے آ رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ سمیع اور علیم کیوں آیا ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے غیب کے کارنامے ہو رہے تھے، یہ کس کے حکم سے ہو رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شانیں کس طرح دکھائیں غزوہ بدر میں، اس کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا۔ اور یہ مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو، یہ جو جن کے ذمے اسلام کو غالب کرنا ہے، ان کو ایسے مراحل سے، ایسی مصائب سے، ایسی جنگوں سے گزار کر کامیابی کے ساتھ ان کا ایمان پکا ہو جائے کہ رب ہماری پشت پر ہے، ہم آگے بڑھیں اور اس دین کو غالب کریں۔ ان کو یہ سب چیزیں دکھائیں، ہمارے لیے بیان کر کے قرآن مجید میں ہمیں اس کا بتا دیا کہ اگر تم ان کامیابیوں کو چاہتے ہو تو پھر یہ ہے وہ طرز عمل، یہ ہیں وہ احکامات، ان کی پابندی کرو، تم بھی کامیاب اور کامران ہو گئے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ وما رمیتا اذ رمیتا، یہ والا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک مٹی لے کے اور فرمایا شاہت الوجود، روح سیاہ، چہرے سیاہ ہو جائیں، یہ دعا کی، کہہ کر کافروں کے لشکر کی طرف پھینکی اور ساتھ مسلمان کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو کس کے ہاتھ سے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے ہوا ہے، آپ نے مٹی نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے، یہ میرے حکم سے سب کچھ ہوا ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، کاش ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، یقین مانے ایسا لگتا ہے یہ آج ہمارے حالات کا بھی، ہمارے مصائب کا حل اسی میں ہے۔ آیت نمبر 18 سنیں، چھوٹی سی، ذالکم، پھر یہ تمہارے لیے اس لیے ہوا، کیا ہوا کہ کافروں کو شکست ہوئی، کیا ہوا کہ نہت سے 313 نے 1000 کے لشکر کو تیس نیس کر کے رکھ دیا جو ہر طرح سے لیس تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ الْكَيْدِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ امریکہ نے کوئی چال ایسی نہیں چھوڑی جو اس نے نہ چلی ہو افغانستان میں، وہ چل بھی سکتا تھا۔ ساری کی ساری موہن القید نہیں ہوئی، ہوئی ہے سر، بالکل ناکارہ ثابت نہیں ہوئی۔ جی سر ہوئی۔ نیتنیاہو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کا فوٹو، جب وہ بات کرتا تھا تو نعوذ باللہ کہتا تھا ہم تو انوینسیبل ہیں، ہم ناقابل شکست ہیں۔ اور ان غافل مسلمانوں نے، حکمرانوں نے یہ مان لی تھی بات۔ آج آپ دیکھ لیں مجاہدین فلسطین، حماس، نہ کوئی ٹیکنالوجی، ان کو موقع ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا، ہر وقت مائکروسکوپ کے اندر ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے شان دیکھیں، پوری دنیا حیران اور پریشان ہے کہ یہ سارا کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس کے نتائج بھی لوگوں نے دیکھ لیے۔
اور آج وہ جو اسرائیلی ریاست تھی جس کو مسلمان سجدہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، کچھ کر چکے تھے، اس کو اللہ نے دکھا دیا کہ یہ ہے ان کی حقیقت. سارا اس لیے کہ ایک قرآن کی وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ الْكَيْدُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کر کے رہتا ہے، لیکن شرط ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جاؤ گے تو پھر ان کی چالیں کمزور ہوں گی. لیکن اگر تم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے اور سجدے کرنا شروع کر دو گے طاغوت کو، پھر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، پھر اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرائے گا. کتنے بڑے سبق ہیں اس تبصرے میں، اس سورہ انفال میں، ذرا نوٹ فرمائیں. اچھا، اب ذرا اس پوری جنگ کو سامنے رکھیں. یہ جب چلے تھے نا مکے سے، تو بڑے بڑے سردار، خاص کر یہ گیا وہاں کعبۃ اللہ پہ ابو جہل، اور اس نے کہا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ وہ جو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، قرآن. تو اب اس کی اشارہ کر رہے اللہ تعالیٰ، ان تفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو آ گیا جنگ بدر میں تمہارے پاس، تمہیں بدترین شکست ہو گئی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. باز آ جاؤ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. اللہ آئندہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرنے کا. تم دین قبول کر لو، اللہ نے رسول بھیجا ہے، کتاب بھیجی ہے، باز آ جاؤ مخالفتوں سے، تم اس کے قائل ہو جاؤ، اس کو مان لو. اور اگر نہیں مانو گے، اگلا ٹکڑا بڑا غور سے سنیں، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر یہ حرکت کرو گے، جنگ کرو گے، نعود، ہم بھی تیار ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اگر تم نے اور بڑھ کے یہ کیا، خود کا میدان دیکھ لو، تم اس کو دیکھ لو، جنگ خندق کو دیکھ لو، تم پھر آئے، تم پھر ذلیل ہوئے. ان تعودوا، اگر تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے، نعود، ہم تیار ہیں، ہم بھی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، تمہاری تعداد، تمہاری نفری کس کام نہیں آئے گی. کہ تم تعداد میں اتنے زیادہ ہو، کافر قبائل کو دیکھو، اور مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، وہ کوئی کام نہیں آئے گی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بدر میں 1000 اور 313، 1000 اتنے لیس اور وہ کتنے نہت تھے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، تمہاری تعداد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی. شیئا وَلَوْ کثرت، چاہے وہ کتنی زیادہ ہو. آپ دیکھ لیں، آپ کے پڑوس میں امریکہ کی تعداد کا مجاہدین کے مقابلے میں کوئی ریشو نہیں تھی، کوئی تناسب نہیں تھا. آئی ان کے کام. کیوں؟ کیا پیاری بات اللہ فرما رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے، جنہوں نے اس پر ایمان لا کر اس کے احکامات کی تکمیل کی. اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اس اللہ کو کوئی غالب نہیں، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک کو مغلوب کر سکتا ہے. یہ ہے رب، یہ ہے اس کا اعلان، یہ ہے اس کے اصول اور قاعدے. اگر تم نے یہاں سے سبق لیا، تم دنیا میں کامیاب ہو گے. اگر اس سے ہٹ کے لیا تو تمہارے اندر بزدلی ہوگی، اگر آپ کے پاس ہتھیاروں کی کثرت بھی کیوں نہ ہو، ایٹم بم بھی کیوں نہ ہو. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سر دیکھیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، یہ سائٹ کو رکھ دیجیے.
اگر تم یہ بات ریپیٹ کرو گے پھر مسلمانوں پر حملہ کرو گے، اگر تم وَإِن تَعُودُوا، اگر تم یہ حرکت دوبارہ کرو گے نعود، ہم بھی بالکل دوبارہ تمہیں اسی طرح شکست دیں گے جیسے بدر میں دی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ۔ اب آئندہ سے آپ نے قرآن اسی طرح پڑھانا ہے جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح پڑھا رہی ہوں، لندن میں ایک بچی بیٹھی ہے، اس کو پڑھا رہی ہوں، شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں آپ لیکن بھی آپ اس کو سمجھا کے نہیں پڑھا رہے۔ سر آپ کی طرح پڑھا رہی ہوں سمجھا کے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب میں سوال کرتا ہوں آپ اس طرح جواب نہیں دیتے مجھے، تو آپ شاگردوں کو بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں؟ سر کبھی کمی بیسی ہو ہی جاتی ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے، میں نے بھی اور انشاءاللہ آپ نے بھی۔ اور یہی انشاءاللہ مومن دیکھیں نا، اس کی دعوت کا کام کرنا ہے تو اس کو سمجھ کے سمجھانا ہے۔ انشاءاللہ سر۔ جی سر۔ جزاک سر اللہ۔ آپ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اس طرح تو ہم پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، یا جب ہم خود بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، جب آپ سمجھاتے ہیں تو پھر صحیح ہے کہ ایک چیز کی سمجھ آتی ہے۔ ایسے بیٹا ہی یہ بات نہیں ہے۔ آپ اب دیکھیں نا، جس طرح سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، آپ خود دیکھیں نا، میں نے بھی تو آپ ہی کی طرح تھا، میں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اپنی زندگی کو ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر فرما دیا۔ آپ بھی دیکھیں، یہ چیزیں پریکٹس سے امپروو کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ لوگ اب آپ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح میں آیت کے جتنا ٹکڑا موجود اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کھول کے پھر آگے چلتا ہوں، آپ بھی اسی طرح کریں اور پھر اس کو جوڑیں۔ کس سے جوڑیں؟ جس کے بارے میں، جیسے اب آپ دیکھا نا، میں پہلے اس کو جنگ بدر سے جہاں جس کا تبصرہ ہے، پھر میرے لیے کیا ہدایت ہے، آپ کے لیے کیا ہدایت ہے، وہ نکال کے دکھا دے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمیں سر کوئی اس بہن نے بالکل صحیح کہا ہے، جس طرح ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا اس کا مزہ ہی اور ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی یہ عطا کر دے طاقت، تاکہ ہم بھی اس طرح پڑھنے پڑھانے لگ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، آپ ذرا آ جائیے آیت نمبر 20 پر، اگر 19 پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ بڑے غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اس وقت خطاب ہے صحابہ صحابیات سے جب نازل ہو رہا ہے، اور قیامت تک ایمان لانے والوں سے خطاب ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، سننے کے باوجود اس سے منہ مت موڑو۔ اچھا، پھر ترجمہ سن لے رہا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہم، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور سننے کے باوجود اس کی بات سے منہ مت موڑو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے اس پہ اپلائی کریں، جنگ بدر پہ، پھر آج کے اپنے حالات پہ دیکھیں اس کو۔ جنگ بدر پر جب میں اپلائی کرتا ہوں تو اللہ نے بتا دیا ان کو، مسلمانوں کو، کہ تمہیں اگر کامیابی چاہیے نا دنیا اور آخرت کی، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اور اگر تم اس اطاعت سے منہ موڑو گے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو پھر تمہیں بربادی سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ تم نے اس اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کے کنٹرول میں سارے معاملات ہیں۔ صحابہ اور صحابیات نے اطاعت کا حق ادا کیا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، ان کے سیرت و کردار دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں، وہ دنیا میں معزز تھے قرآن پر عمل کرنے کے بعد، اور ہم ذلیل اور رسوا ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ کتنی بڑی دیکھیں یہ آیت نمبر 20، اتنی چھوٹی سی آیت ہے، اسی میں مسلمانوں کی اس وقت، آج اور قیامت تک کامیابی ہے۔
اطاعت الہی اور اطاعت رسول. جب اس اطاعت سے منہ موڑو گے پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو آج امت کا ہے، جو آج پاکستان کا ہے. کتنی بڑی نصیحت ہے. سوچیں آپ، اگر میں قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو اب اس آئینے میں ساری اپنی شکل نظر آ رہی. پھر سنیں 21 میں چھوٹی سی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا، قالو، جنہوں نے یہ کہا، سمعنا، ہم نے سنا، کہا تو یہ کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے. یہ اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن وَلَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے، وہ سنتے نہیں تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، عمل نہیں کر رہے تھے، صرف سن کے تو بس سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال رہے تھے یہ اور اس پہ عمل ذرا برابر بھی نہیں کر رہے تھے. یہ اصل میں تو یہ بات ہے یہودیوں کی، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی باتیں سنی، عمل ذرا بھر بھی نہیں کیا. تم ان میں سے نہ ہو جانا. آج ہم اس آیت کو جب پڑھتے ہیں کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ ہم بالکل وہی کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیا. دیکھیں قرآن کتنا واضح کلیئر ہدایت کی کتاب ہے. آپ سنیں آیت نمبر 22 میں. اچھا نہیں، یہ اطاعت رسول جو ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کی بلا کتنی کی اہمیت ہے قرآن میں. اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم قرآن میں بار بار آیا ہے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. صرف حکم ہی نہیں آیا، بار بار بتا دیا کھول کھول کے آیات میں، اگر عمل کر اس کی اطاعت کرو گے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، تم اس سے منہ موڑو گے تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. اگر کہیں تو میں آیتیں بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اور میں بالکل کلیئر ہوں. اچھا اب ذرا لکھیں آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت 71. میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ غور سے سنیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم کامیابی اس نے حاصل کی. کس نے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. تو یہ فوزن عظیمہ، عظیم کامیابی کا مطلب کیا ہے یہاں قرآن میں؟ سر یہی جب اطاعت کرو گے اللہ اور اس کی رسول کی. سر میں پوچھ رہا آخرت کی ہوں کامیابی، کیا ہے، عظیم آپ مجھے کامیابی. جنت سر آخرت آخر کی میں کامیابی. آخرت میں ابھی تک ٹھیک جواب نہیں آیا مجھے. آخرت کی کامیابی سر. آپ خدا کا خوف کریں، دنیا کی کامیابی نہیں ہے اس میں. یہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی سر. آپ صرف آخرت کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب یہ ہے، فوزن عظیمہ کا جواب یہ ہے دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں مسلمانوں کی 5ویں بڑی فوج دنیا کی پاکستان کی، اور ہم مینوفیکچر کرتے ہیں سارے ہتھیار، ہم نیوکلیئر پاور ہیں. تو عزت ہماری ہے یا عزت مجاہدین افغانستان کی ہے اور مجاہدین فلسطین کی ہے؟ بتائیں نا مجھے. یہ دنیا کی کامیابی ہے. کافر آج آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا افغانستان کو، ایسی شکست ہوئی امریکہ کو. اور اب ایک شکستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یوکرین میں دیکھ لیں، اس کا سب سے پیٹرن ان چیف پشت پناہ یہودی تھے، یہودیوں کا حال دیکھ لیں.
یہ دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی عین علم اور حکمت کے مطابق اس کے فیصلے بالکل ٹھیک ہیں۔ جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو ہمیں زمین دی، موقع دیا، ملک دیا، سب کچھ دیا، ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اس قرآن اور سنت کو بالکل پسے پش ڈال دیا، اور ذلت اور پستی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے تو ہمیں وہ سارے ذرائع بھی دے دیے، قرآن بھی دے دیا، سنت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، ہم نے اس کو چھوڑا اور ہم ذلیل ہوئے۔ جنہوں نے اس پہ ڈٹ کے 20 سال قربانیاں دی، انہوں نے پوری دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا کہ امریکہ کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے۔ یہ سارے طاغوت یہی کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ، یہ جو شیطان ہے نا، یہ اللہ کے دشمنوں سے آپ کو ڈراتا ہے کہ بڑے پاورفل ہے، لیکن طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس۔ تو فاز فوزا عظیما، ہم مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ مسئلے کو سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عظیم کامیابی ڈگریوں میں ہے، کہ آپ کے پاس یونیورسٹیاں ہوں، ڈگریاں ہوں، بھائی وہ ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ دنیا میں عزت پا رہے ہیں یا ذلت پا رہے ہیں؟ ان یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھ کے آپ کے پاس اب سارے اسٹیٹسٹکس آ گئے ہیں، بہاولپور ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کہ یہ یونیورسٹیاں کس قدر اخلاق باختگی کے اڈے ہیں۔ تو یہ کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ آپ اور میں بھی یہی سمجھتے ہیں، بھولے مت کہ اوئے ہوئے میرے بچے اگر ڈگریاں لے گئے نا، بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بھائی آپ کی اسمبلی تو گریجویٹ اسمبلی ہے، ہر آدمی گریجویٹ ہے۔ بدبختی کی انتہا دیکھیں، وہ کہتے ہیں سپریم اسمبلی ہے، مسلمانوں کی اسمبلی نہیں سپریم، اس کا اللہ قرآن و سنت سپریم ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں، کہ سپریم اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے احکامات جتنے حق ہیں کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ چلیں ایک دو آیتیں اور لکھیں، سورہ نساء کی 13 لکھیں، پہلے آپ سن چکے ہیں، سورہ نساء 13۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، دنیا میں یہ کام کرے گا تو اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، آپ سوچتے نہیں ہیں نا، غور نہیں کرتے۔ دنیا کے باغات خزاں میں جھڑ جاتے ہیں، 6 مہینے ڈیڈ، وہاں کیا ہے؟ ہمیشگی، ہر چیز کو پھل ہے تو ہر آن اور ہر لمحہ تازہ بتازہ جنت۔ یہاں خزاں میں سب ختم۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار، آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 71، وہاں بھی کہا فوزن عظیمہ، اور یہاں کہا ذالک الفوز العظیم۔ تو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی بھلا کیا ہے؟ بتائیں، کیا ہے سب سے بڑی کامیابی؟ جنت الفردوس، جنات تجری من تحتها الانہار، اطاعت رسول اور اطاعت الہی، جنت الفردوس بعد میں ملے گی۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہاں جس چیز کو فوز العظیم کہا گیا ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ملے گی اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں۔ وہ جنت ایسے نہیں ملے گی۔ بار بار دیکھیں، سورہ نساء کی 13 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، نساء کی 69،
69 नंबर, वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो कोई इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, फउलाइका मअल्लज़ीना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इताअत करे अल्लाह और रसूल की तो जन्नत में किसके साथ होगा? अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। ये कौन है? कुरान खोल के बयान, कुरान किताब मुबीन है। कौन है? अन्नबीयीन, नंबर 1 अंबिया, नंबर 2 सिद्दीकीन, नंबर 3 शुहदा, नंबर 4 सालिहीन। इनके साथ होगा जन्नत में। किस किस बुनियाद पर? कि उसने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। व हसना उलाइका रफीका, कितने उम्दा साथी होंगे। सोचें, मैं और आप, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इताअत इलाही और इताअत रसूल की, हम जन्नत में अंबिया के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कितना बड़ा एजाज होगा। ये कब मिलेगा? जब दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। सूरह नूर में सुने, वहीं युतिल्लाह व रसूलहू, जो कोई अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करे, वह यख्शल्लाह, इताअत कब करता है इंसान? जल्दी बताएं। सर जब जब मोहब्बत करते हैं उनसे। वह यख्शल्लाह, अल्लाह की अजमत से, अल्लाह की नाराजगी से डर कर वो नेकी करता है। वह यख्शल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। सर सूरह नूर की आयत नंबर बता दें। सूरह नूर की आयत नंबर 52। वह यख्शल्लाह व यत्तके, और वो तकवा अख्तियार करता है। तकवा भी बुराइयों से बचकर नेकियां करना, ये भी इंसान को इताअत इलाही और इताअत रसूल के नतीजे में मिलता है। हाँ, आगे सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं फउलाइका हुमुल फाइजून, सिर्फ यही कामयाब होंगे। ये हम जी ज़मीर है ना, अब इसने वो कर दिया, महदूद कर दिया कि अब सिर्फ ये लोग, कौन से लोग? जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे, उसकी खशियत अख्तियार करेंगे और बुराइयों से बच के नेकियां करेंगे। ये अल्लाह के रसूल की इताअत में खुद ब खुद होगा। और आखिरी आयत लिखें, सूरह नूर की 56, वअकीमुस्सलात व आतवुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो, व अतीउर रसूल, और इताअत करो किसकी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लअल्लकुम तुरहमून, कि शायद तुम पर रहम किया जाए। अब रहम के लिए अल्लाह ने 3 चीजें बताई हैं, अकामत सलात, इताए ज़कात और अताअत रसूल। ये 3 काम करोगे, रहमत के मुस्तहिक बन जाओगे। इन तीनों को छोड़ोगे तो क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? लानत के मुस्तहिक हो जाओगे। आपके सामने आए, ये तो थे इनामात। अब जरा नाफरमानी करने का अंजाम देखें। कुरान हुज्जत है। छोटी सी हदीस है, अल कुरान हुज्जत लक, या तो कुरान तेरे हक में हुज्जत है, औ अलैका, या तेरे खिलाफ। अब कुरान इसलिए हुज्जत है कि उसने इताअत को खोल खोल के बयान कर दिया, उसके इनामात बयान कर दिए, और उसका उलट भी कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तो सूरह अहज़ाब की आयत 66 लिखें, सूरह अहज़ाब 66, यौम तक़ल्लुबु वुजूहुहुम फिन्नार। अल्लाह, कितनी अज़ियतनाक बात है। चेहरे उल्टे पुल्टे किए जाएंगे, कहां? जहन्नम की आग में। यकूलून, और फिर वो लोग जिनके चेहरे इस तरह उल्टे पुल्टे किए जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे? या लैतना, हाय हाय हाय, बड़ा हद करने वाला अफसोस है, तबाही है हमारी। क्या तबाही है? अतान अल्लाह व अतान रसूल, काश काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की
थी। आज हमारे लिए मौका है, हम तौबा तायब करें, जहाँ जहाँ नाफरमानियाँ कर रहे हैं वापस आएं, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत का हक अदा करें, ताकि ये कैफियत ना हो। सूरह निसा की आयत 14 लिखें, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, व यतअद्दा हुदूदहू, और जो हदूद मुकर्रर की हैं अल्लाह और उसके रसूल ने उनको फलांगे, युदखिलहु नारा, उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, आग में, खालिदन फीहा, उसमें हमेशा रहेगा, व लहू अजाब मुहीन, और उसको जिल्लत वाला अजाब होगा। अब एक जगह नहीं, आप देख रहे हैं कुरान ने जहां इनामात इताअत इलाही और इताअत रसूल के बताए, वो आयत भी आपके सामने है। सूरह जिन की आयत 23, यासिल्लाह व रसूलहू फ़इन्न लहू नारा जहन्नम, जो कोई इताअत नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की, उसके लिए जहन्नम की आग है, खालिदीन फीहा अबदा। अब आप मुझे बताएं, कुरान ने हक अदा कर दिया है कि नहीं? हुक्म देने में कि इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, इताअत के इनामात भी बता दिए, नाफरमानी का अंजाम भी बता दिया। हुज्जत हम पर पूरी हो गई नहीं हो गई? बताएं। सब जी पूरी हो सर गई। हो गई। अल्लाह ताला ने तो बेशक एक बात खोल के बता दी है। तो बेशक सर। अब देखें ना, जब ये चीज है तो हम भी समझें, जिनको पढ़ा रहे हैं उनको भी समझाएं कि अल्लाह के बंदो, ये कुरान अल्लाह की किताब कितनी बड़ी नेमत है, और ये आखिरत क़यामत के दिन या तो मेरे हक में हुज्जत होगी अगर मैंने इसके आप इताअत इलाही और इताअत रसूल का हक अदा किया है, या मेरे खिलाफ हुज्जत होगी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुरकान में कि अल्लाह के अदालत में कहें, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को अल्लाह इन्होंने निशाना तज़हीक बना रखा था, लाफिंग स्टॉक। क्या मतलब है? घर में तो बड़ा अच्छे का कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, अमल कख भी नहीं है, उसी घर में कुरान के खिलाफ अमल हो रहा है। ये मजाक नहीं है तो और क्या है, मुझे बताएं ना। मैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल टॉप के में दाखिल कराऊं, और मेरी खुशी की कोई इंतहा न रहे जब मेरा बच्चा अंग्रेजी ठीक एक्सेंट में बोले। मुझे कोई फिक्र ना हो कि इसकी जिंदगी दुनिया और आखिरत में कामयाबी तो कुरान सुन्नत के इल्म उस पे अमल में है, उसका मैं कोई परवाह भी ना करूं। ये कुरान और सुन्नत के साथ मजाक है, नहीं है? बताएं ना मुझे। जी सर। तो अब आज यहाँ पर रुक जाते हैं, टाइम हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी और मुझे इताअत इलाही और इताअत रसूल का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और आमीन। हम इस कुरान और इस सुन्नत को पकड़ के इनसे जिंदगी इन्हीं के मुताबिक गुजारें, ताकि हम अल्लाह के रहमतों के मुस्तहिक बन जाएं। आमीन। आमीन। अगर कोई सवाल और कोई कमेंट हो तो जरूर कीजिए, वरना फिर सुभान सर एक रब। जी बात पे 2 आयत पढ़ी हैं, तो अभी तक वहां ही वो अटके हुए हैं, जैसे झंझोड़ के रख दिया कि देखें कि अल्लाह ताला ने जहां पे भी अजाब का साथ, आग के अजाब का, और साथ ही बता दिया कि खालिदन फीहा, फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं खालिदीन फीहा अबदा। तो ये हमेशगी का अजाब इंसान की अक्ल को उसको झंझोड़ के रख देता है। ये आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जहां अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया है ना, खालिदीन फीहा अबदा, दुनिया आरजी है, जहन्नम और जन्नत वो अल्लाह ने दायमी रखा है। अब बंदे का अपना चॉइस है कि 4 दिन की यहाँ ऐश कर ले, लेकिन जब कुरान को छोड़ेगा ना, ज़हन बिल्कुल गुंजलक, पता नहीं कल क्या होगा। मोमिन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल दुनिया के अंदर हर आन क्लियर है, मुसीबत में भी क्लियर है, क्योंकि उसको सब्र अल्लाह ने कहा है, वो सब्र करता है और डट के इत्मीनान से उस मुश्किल से गुजरता है।
آپ کے سامنے بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اس عظیم آزمائش سے کامیابی سے گزارا تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے، اور ایسا ایمان پکا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مدینے کی ریاست کس طرح پھلی پھولی ہے۔ یہ قرآن کو پڑھ کے سمجھ پہ اس کو عمل کرنے کے بعد انسان کو یہ لذتیں، یہ استقامت والا ایمان، یہ سب چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تو مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سر جی ہماری ایک کل بہن اللہ کو پیاری ہوئی، ان کی زندگی ہم نے دیکھی تھی بڑی قریب سے، اور اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اس کے باوجود وہ خدمت میں اور قرآن سے محبت میں، قرآن والوں کے ساتھ محبت میں، اور کل ہر آنکھ اشکبار تھی ان کی۔ وہ مرزا خالد صاحب کی جو بیگم کل فوت ہوئی ہیں اسلام آباد میں، تو یہی ہوتا ہے کہ اسی وقت ہی رزلٹ تو آ ہی جاتا ہے، انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو۔ بس یہ اللہ کے لیے کریں، اللہ ہی کے لیے کریں، ہمارا مقصد رضائے الہی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔